بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو آشو ٹی وی پر خوش آمدید۔ اس قسط کے آغاز میں عثمان کو دکھایا گیا ہے۔ عثمان ایک کالے چوغے میں چھپے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جیرکوتائی کو دکھایا جاتا ہے۔ وہ ہاتھ میں رسی لیے ہوئے سامنے کھڑے صلیبی سپاہی پر حملہ کرتا ہے۔ اسی دوران اس کے پیچھے والا دروازہ کھول کر بران باہر نکلتا ہے اور دوسرے سپاہی کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے، اور پھر وہ دونوں ان سپاہیوں کی لاشیں لے کر اس کمرے کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد بران خود کو کالے چوغے میں چھپائے باہر نکلتے ہیں۔ بران کے نکلتے ہی جیرکوتائی بھی باہر نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد آئیگل ملہن خاتون کو ایک ساتھ روح بدلے گلی سے گزرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ آہستگی سے آگے بڑھتے ہوئے آئیگل ایک سپاہی کو خنجر سے ضرب لگاتی ہے اور ملہن خاتون اسے خنجر سے موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے۔ پھر وہ دونوں اسی انداز میں اپنی ٹوکریاں تھامے آگے بڑھ جاتی ہیں۔ ان کے جاتے ہی جیرکوتائی سپاہی کی لاشیں کو ٹھکانے لگا دیتے ہیں۔ اس کے بعد بائسنگر کو سیبوں کی ریڑھی کے پاس کھڑے دکھایا گیا ہے۔ دوسری طرف گوگتو خود کو کالی چادر میں چھپائے باہر آتے ہیں، اور جیسے ہی سپاہی کے قریب پہنچتے ہیں تو وہ دونوں اسے موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں، اور بائسنگر ان دونوں کی لاشیں بھی چھپا دیتے ہیں۔ پھر وہ دونوں آگے بڑھتے ہیں۔ صلیبی سپاہی آہستگی سے چلتا ہوا زندان کی طرف آ رہا ہوتا ہے۔ عین اسی وقت سپاہی ایک پھندے سے لٹکا نیچے آ رہا ہوتا ہے۔ اسے دیکھ کر وہ چوکنا انداز میں اپنی تلوار نکال کر فوجیوں کو آواز دیتا ہے۔ صلیبی سپاہیوں کا ایک گروہ ہتھیار لے کر اکٹھا ہو جاتا ہے اور کمان تان کر ایک سپاہی کو نشانہ بناتے ہیں۔ اس سپاہی کے گرتے ہی سپاہی کہتے ہیں کہ تیر اس طرف سے آ رہے ہیں، اس طرف بھاگو چلو، اور پھر پورا گروہ اس سمت میں دوڑ جاتا ہے جس طرف سے عثمان نے اس سپاہی کو نشانہ بنایا ہوتا ہے۔ ان سپاہیوں کو اپنی طرف آتا دیکھ کر عثمان آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد 2 دن پہلے کا منظر دکھایا گیا ہے۔ وہاں عائشہ خاتون کائی قبیلے کی طرف آتے ہوئے کہتی ہیں، آسانی ہو خواتین۔ تمام خواتین مسکرا کر انہیں خوش آمدید کہتی ہیں۔ عائشہ خاتون پوچھتی ہیں، ملہن خاتون کیا ہوا ہے؟ یہ قالین کہاں جا رہے ہیں؟ ملہن جواب دیتی ہیں، ہم انہیں ہرمانکیا لے کر جا رہے ہیں۔ عائشہ خاتون پوچھتی ہے، آپ ذاتی طور پر کفار کی طرف کیوں جا رہی ہیں؟ ان کو کہیں کہ خود لے جائیں۔ بالا جواب دیتی ہیں کہ یہ عثمان صاحب کا حکم ہے، وہ وہاں بیکار نہیں جا رہے۔ عائشہ خاتون، یقیناً انہوں نے منصوبہ بندی کی ہے۔ اس پر عائشہ خاتون بات سمجھ کر سر ہلاتی ہیں، جبکہ سامنے تمام سپاہی قالینوں کو چھکڑے میں لاد رہے ہوتے ہیں۔ ملہن مسکراتی ہوئی اپنے گھوڑے کی طرف بڑھتی ہے اور سالتک سے کہتی ہے، اپنی آنکھیں کھلی رکھنا، ہم وہاں قالین پہنچانے نہیں جا رہے، ہم ہرمانکیا میں ہر چیز دیکھنے جا رہے ہیں۔ آئیگل جواب دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ ملہن کہتی ہے، یہ فتح کا وقت ہے، چلو کہ کفار کا قلعہ فتح کرتے ہیں۔ آئیگل ملہن کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ایک عزم سے کہتی ہے، چلیں۔ ملہن کہتی ہے، چلو اللہ کی امانت میں۔ بالا جواب دیتی ہے، چلیں اور سلامتی سے واپس آئیں، انشاءاللہ۔ عائشہ خاتون کہتی ہیں، آپ کا سفر محفوظ رہے، انشاءاللہ۔ اس پر آئیگل اور ملہن ان کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر وہ سفر شروع کر دیتی ہیں۔ اس کے بعد عثمان اور ان کے سپاہیوں کا قافلہ دکھایا جاتا ہے۔ وہ سب لوگ عثمان کی سربراہی میں ایک چراگاہ سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی بیلجک قلعے کو دکھایا جاتا ہے۔ وہاں روگاتاس کہتا ہے، کائیوں کی ایک تجارت ختم ہو چکی ہے اور ہمارے کارواں بطینیہ کی طرف رواں دواں ہیں۔ نکولا جواب دیتا ہے، جب تک عثمان اقتدار سے محروم رہے گا ہم بھی اقتدار حاصل کریں گے، اور آخر کار ہم پادری کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ بھی اپنا جام اٹھاتا ہے۔ اس پر کوسس کہتا ہے، عثمان کی شکست وہ بھی جام
ان کے ساتھ بلند کرتا ہے، پھر جام پینے لگتے ہیں۔ دوسری طرف عثمان کے سپاہی تیزی سے اپنا سفر طے کرتے ہوئے منزل کی طرف گامزن ہوتے ہیں۔ عثمان اس منظر کو یاد کرتے ہیں جب وہ شیخ اہدیبالی کے ساتھ آبچہ درویش سے پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے، کیا کوئی اہم مسئلہ ہے؟ درویش بتاتے ہیں کہ ہم ازنک کے سامان کو پورا کرنے کے لیے کام کر رہے تھے، لیکن ہم سامان فروخت نہیں کر سکے۔ یہ سن کر عثمان اس بات پر سر ہلاتے ہیں۔ ایک تاجر کہتا ہے، عثمان صاحب، اگر ہمیں آپ پر بھروسہ نہ ہوتا تو ہم اپنا پیسہ سامان بنانے پر نہ لگاتے۔ ایک اور تاجر کہتا ہے، ہمارا نقصان بہت بھاری ہے عثمان صاحب، اب ہم کیا کریں گے؟ عثمان جواب دیتے ہیں، ہم نے آپ کو کبھی بھی سخت حالات میں نہیں چھوڑا، پریشان نہ ہوں، ہم آپ کے نقصان کی تلافی کریں گے، کسی کو تکلیف میں نہیں چھوڑیں گے۔ اس پر تاجر خوشی سے کہتے ہیں، الحمدللہ، اللہ آپ سے راضی ہو عثمان صاحب۔ اس منظر کے بعد عثمان کو دوبارہ اپنا سفر طے کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ پھر عثمان اس منظر کو یاد کرتے ہیں جب وہ پریشانی سے خانگاہ میں کہتے ہیں، ان کی حرکتوں سے تاجر حضرات برے حالات سے گزر رہے ہیں، کیا وہ سمجھتے ہیں میں ان سے اس کا حساب نہیں لوں گا؟ شیخ اہدیبالی کہتے ہیں کہ لوگ آپ کو مظلوموں کی آواز کہتے ہیں۔ عثمان صاحب، آپ اپنے لوگوں کو تکلیف میں نہیں چھوڑیں گے، جنہوں نے یہ کیا ہے آپ ان سے ان کا حساب لیں گے، آخر کار کوئی چارہ نکل آئے گا۔ اس دوران بوران اجازت لے کر اندر داخل ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں، جناب روگاتاس کی طرف سے خبر آئی ہے، جناب انہوں نے آپ کو گورنروں کے ساتھ قلعے میں دعوت دی ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، دیکھا شیخ اہدیبالی، انہوں نے جو بویا ہے وہ کاٹنا چاہتے ہیں، وہ ہمیں توڑنا چاہتے ہیں۔ گندوز کہتے ہیں، جناب صورتحال واضح ہے، لوگوں کی حالت تشویشناک ہے، جو کرنا ہے وہ واضح ہے۔ عثمان صاحب، امن میں بھلائی ہے۔ عثمان جواب دیتے ہیں، جو ہمیں کرنا چاہیے وہ واضح ہے بھائی، ہم روگاتاس کی دعوت قبول کریں گے، لیکن ہمیں مہمان کے طور پر خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے۔ ہم ان کا طوفان انہی پر گرا دیں گے، ہم ان سے اپنا حساب لینے جائیں گے، مظلوموں کی صدائیں انہیں سنائی دیں گی۔ اس پر شیخ اہدیبالی عثمان کی تائید کرتے ہیں۔ عثمان کہتے ہیں، بوران ہم دعوت قبول کریں گے۔ بوران کہتے ہیں، جو آپ کا حکم جناب۔ پھر وہ اجازت لے کر چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر سے عثمان کو دکھایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی بیلجک قلعے کا منظر دکھایا گیا ہے، جہاں نکولا کہتا ہے، یہ ایک اچھی حکمت عملی تھی روگاتاس، میں عثمان کا مایوس چہرہ دیکھنے کے لیے بے چین ہوں۔ کوسس کہتا ہے، سچ، کمال غرور والے عثمان کو گھٹنے ٹیکنا دیکھنا پادری حاصل کرنے سے زیادہ دلچسپ لگتا ہے۔ روگاتاس جواب دیتا ہے، ایک لمحہ میں عثمان ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار دروازے سے داخل ہوگا، ہم سب انہیں دیکھنے کے لیے بے تاب ہیں۔ اس پر کوسس اور نکولا ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں۔ اسی دوران عثمان اپنے سپاہیوں کے ساتھ قلعہ میں داخل ہوتے ہیں اور قلعے کی راہداری سے ہوتے ہوئے دربار کے کمرے کی طرف بڑھتے ہیں۔ عثمان کے پیچھے آتے ہوئے بوران کے ہاتھ میں ایک تھیلا ہوتا ہے۔ ادھر دربار میں ایک سپاہی بتاتا ہے کہ عثمان صاحب آئے ہیں۔ اس پر کوسس اور نکولا نظروں کا تبادلہ کرتے ہیں۔ اگلے ہی لمحے عثمان بوران کے ساتھ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے ہیں، جس پر روگاتاس اپنے جگہ پر کھڑے ہو کر جواب دیتا ہے، میری دعوت قبول کرنے پر میں آپ کا مشکور ہوں عثمان صاحب۔ عثمان جواب دیتے ہیں، تم نے دعوت دی اور ہم آ گئے، یہ ہماری روایت ہے کہ ہم خالی ہاتھ نہیں آتے۔ یہ کہہ کر عثمان اپنا ہاتھ بوران کی طرف بڑھاتے ہیں اور اسے اشارہ کرتے ہیں، جس پر بوران آگے بڑھ کر تھاما ہوا تھیلا روگاتاس کو دیتے ہیں۔ روگاتاس بظاہر مسکراتے ہوئے اس تھیلے کو کھولتا ہے۔ اسے کھولتے ہی روگاتاس غم و غصے کی حالت سے چیخ اٹھتا ہے، کیونکہ اس کے اندر فیڈرو کا کٹا ہوا سر موجود ہوتا ہے۔ روگاتاس دکھ سے فیڈرو کا نام لیتا ہے، جبکہ عثمان مسکرانے لگتے ہیں۔ آپ نے یہ کیا کیا عثمان صاحب؟ اپنی مٹھی کو زور سے دباتے ہوئے روگاتاس کہتا ہے، تم اس وقت تک نہیں مرو گے جب تک میں تمہیں اس درد میں مبتلا نہ کر دوں جس میں میں ابھی کھڑا ہوں عثمان صاحب۔ عثمان جواب دیتے ہیں،
میں تمہیں حقیقت دکھانا چاہتا تھا جبکہ تم چاہتے تھے کہ میں گھٹنے ٹیکوں۔ حقیقت میز پر پڑی ہے۔ عثمان صاحب کے خلاف لڑنے والے اپنے سر کھو دیتے ہیں۔ اب دیکھو، تم تجارت کے ذریعے مجھے اور بہت سے ترک کمانوں کو تباہ کرنا چاہتے تھے۔ ترک سونے سے متحد نہیں ہوتے اور نہ ہی اس کے بغیر جدا ہوتے ہیں۔ یہ کہہ کر عثمان میز پر ہاتھ مارتے ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، میں قصاص پر قصاص لیتا ہوں۔ میرے پاس تمہارا سامان ہے۔ جہاں ترکوں کو امن سے نہیں رہنے دیا جائے گا، وہاں امن سے کوئی نہیں رہے گا۔ یہ بات اچھی طرح جان لو۔ یہ کہہ کر عثمان بوران کے ساتھ باہر چلے جاتے ہیں اور باہر موجود اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں، چلو، اور وہ قلعے سے باہر جانے لگتے ہیں۔ اس پر نکولا کہتا ہے کہ عثمان ہر بار کسی طریقے سے اپنا راستہ نکال لیتا ہے۔ کوسس کہتا ہے، ہمیں فیڈرو کا افسوس ہوا روگاتاس، لیکن ہم کسی اہم مسئلے میں گھرے ہوئے ہیں۔ روگاتاس چلا کر کہتا ہے، کیا اس سے بھی زیادہ اہم مسئلہ کوئی ہو سکتا ہے؟ کوسس بھی بلند آواز میں جواب دیتا ہے، تم کیا سمجھتے ہو؟ وہ کارواں، اس میں ہمارا سامان تھا، وہ پہلے ہی شام سے نکل چکا ہے۔ روگاتاس، اپنے غصے کو اپنے دماغ پر حاوی نہ ہونے دو۔ روگاتاس پریشانی سے کہتا ہے کہ اگر عثمان کارواں پر حملہ کرتا ہے تو یہ بہت بڑا نقصان ہوگا۔ روگاتاس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی نکولا کہتا ہے، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ کارواں کی حفاظت میں خود کروں گا۔ ہم نے بات کی کہ عثمان کستالوت آئے گا اور میں اسے سب سے اچھا جانتا ہوں۔ کوسس جواب دیتا ہے کہ اگر میں بھی اس سے اتنی بار شکست کھاتا تو میں بھی جان لیتا۔ نکولا کہتا ہے کہ تم نے میری شکست کو ایسے دیکھا جیسے کوئی سانحہ دیکھ رہے ہو، اور پھر تم نے مجھے عثمان سے لڑنے کے لیے اکیلا چھوڑ دیا۔ اب عثمان طاقتور ہو گیا اور تمہارے خلاف کھڑا ہو گیا۔ اب تم مجھ پر الزام لگاتے پھر رہے ہو۔ کوسس کہتا ہے، مجھے امید ہے تم کامیاب ہوگے نکولا۔ نکولا اپنی جگہ سے غصے سے اٹھ کر کہتا ہے، میں عثمان کو اس کارواں کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دوں گا۔ میں قسم کھاتا ہوں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ یہاں پر اس ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوری طور پر مل سکے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔